فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جناب شادی کی عمر ہو گئی ہے اور روزگار بھی کر لیتے ہیں، لیکن گھر والے شادی نہیں کروا رہے اور گناہ روز بروز بڑھ رہے ہیں، لہذا گھر والوں سے چھپ کے شادی کر سکتے ہیں؟ گناہ کا خطرہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے، پھر نکاح نہ کرنا خود ایک گناہ ہے، اور جب ایک چیز واجب ہو گئی ہے تو شریعت میں ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر گناہ کا خطرہ ہے پھر تو نکاح کرنا واجب ہے، والدین نہیں کرنے دے رہے پھر بھی کر لیں آپ۔ دیکھو والدین کے حقوق ہیں مگر لامحدود حقوق اسلام میں کسی کے بھی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ والد کی اطاعت ہے، ماں کی اطاعت ہے، لیکن ایک باؤنڈری ہے نا اس کی۔ اب مثال کے طور پر والدین منع کر دیں بیٹے کو کہ آپ کو ناشتہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ پابندی لازم ہے بیٹے پر، ہے لازم ہے؟ بھائی جا کے ہوٹل سے کر کے آ جائے وہ ناشتہ، کہ ابا ناشتے سے تھوڑی روک سکتے ہیں کسی کو۔ کبھی ابا کا میٹر اتفاق سے شارٹ تھا، وہ کسی وجہ سے انہوں نے غصے میں کہہ دیا تو آپ نے پھر وہ تو ٹھیک ہے چلو ایک دن ناشتہ نہیں کیا ابا، لیکن ویسے ابا کہیں تمہیں ناشتہ کرنا ہی نہیں ہے ساری زندگی، میں ابا ہوں میرا آرڈر ہے، تو ابا کے لیے ایسا حکم دینا جائز ہے ہی نہیں۔ بھائی پیٹ ہے اس کا، وہ کھانا پینا، یہ تو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں نا، تو بنیادی ضرورتوں سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ تو جیسے ابا کہیں کہ ساری زندگی ناشتہ ہی نہیں کرنا ہے، تو آپ کے لیے اجازت ہے چھپ کے ہوٹل پہ کر کے آ جاؤ تاکہ ابا بھی خوش رہیں اور پیٹ بھی خوش رہے۔ پھر سامنے نہ کرو، سامنے کرو گے تو بلا وجہ ان کو ترسانے والی بات ہو گئی۔ تو اسی طرح میرے بھائی جیسے ابا روٹی کھانے سے نہیں روک سکتے، تو ایسے ہی مرد جب بالغ ہو گیا تو اس میں اللہ نے عورت کی خواہش رکھ دی ہے، لڑکی بالغ ہو گئی تو مرد کی خواہش رکھ دی ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے، یہ ابا نے نہیں رکھی، اور ابا میں بھی رکھی تھی تبھی تو ابا بنے۔ تو جیسے اب وہ ابا بن گئے، اب کسی اور کو ابا بننے سے وہ نہیں روک سکتے۔ ابا بننا ہر ایک کا رائٹ ہے، ماں بننا ہر عورت کا رائٹ ہے، بیوی بننا ہر عورت کا رائٹ ہے، شوہر بننا ہر آدمی کا یہ بنیادی رائٹ ہے۔ تو اس لیے ابا اپنی اولاد کو، نہ بیٹی کو نہ بیٹے کو نکاح سے روک نہیں سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں کریں جہاں ابا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابا کا تجربہ آپ سے زیادہ ہے۔ ابا کا تجربہ تو آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا، اماں کی شکل میں، تو وہ یقیناً بہت اچھی وائف ملی ان کو، تو اب وہ آپ کو بھی یہی بتائیں گے کہ بھائی جیسی میں لے کر آیا تھا بالکل اسی ٹائپ کی لے کر آنی ہے آپ نے، یعنی اچھی نیت، اچھا ہی سوچ رکھنی چاہیے نا۔ اور اگر ان کا تجربہ غلط تھا تو وہ کہیں گے بیٹا دیکھو میں نے شادی کے وقت یہ چیزیں نوٹ نہیں کی تھی، تم نے یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے۔ تو ابا کی دو وجہ سے ابا کی مرضی سے شادی کریں، ایک تو ابا کا تجربہ آپ سے زیادہ، بلکہ تین وجہ سے۔ دوسری بات، وہ ابا آپ کے جتنے خیر خواہ ہیں آپ اتنے اپنے خیر خواہ ہیں نہیں، کیونکہ والدین بہت زیادہ اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ اور تیسرا اس لیے ابا کو فوکس کریں کہ بہو جو ہے نا وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہوگی، آپ کے ابو کی بہو بھی ہوگی، ان کا بھی رشتہ ہوگا، تو ایسی چیز نہ اٹھا کے لے آئیں کہ وہ پھر وہ خاندان میں میچ ہی نہیں کرے نا۔ تو ابا کو پتا ہوتا ہے بیٹا یہ عورت تیری بیوی بنانے کے قابل ہے مگر خاندان کا فرد بننے کے قابل نہیں ہے، تو ایسی لے کر آؤ جو تیری بیوی بھی ہو اور ہم بھی بتائیں کہ ہماری بہو ہے، ان سے ملیے، یہ ہماری بہو ہے۔ ایسا نہ ہم بولے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، بھائی یہ انہی کی چوائس ہے، ہمارا، ایسی شرمندگی نہ ہو۔ تو چونکہ آپ کے ابا نے بھی رہنا ہے، آپ کی اماں نے بھی رہنا ہے، تو اس لیے ان کو، لیکن ابا کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ بولے نہیں کرنی نہیں ہے، نہ نہ نہ، یہ نہیں ہوتا بھائی۔ جیسے روٹی جب بھوک لگے گی کھائیں گے، تو جب ہمیں نکاح کی خواہش ہم کریں گے، اس میں گورنمنٹ نہیں روک سکتی، ابا بھی نہیں روک سکتے۔ ہاں خرچہ ابا پہ لازم نہیں ہے، یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ شادی انسان کے اپنے خرچے پہ ہوتی ہے۔ ابا نے کھلا پلا کے جوان کر دیا، ابا کی ذمہ داری ختم۔ اب بہو کو کھلانا آپ کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کھلا دے اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اپنے خرچے پہ آپ کی شادی کر دے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ چیزیں لازم نہیں ہیں اس کے اوپر، تو اخپل طریقے سے ہوگی، اپنے خرچے پہ ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے شادی کریں؟ جب میرے پاس نہیں تھے تو میں نے بھی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب پیسے ہی نہیں ہوتے تو شریعت آپ کو تو شادی سے منع نہیں کرتی، بلکہ غریب آدمی کو شریعت میں نکاح کی ترغیب ہے
کہ نکاح کرو, اگر فقیر ہو گئے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا, سورہ نور کی آیتیں. تو آپ کے لیے پھر بھی جائز ہے کہ آپ کر لیں, لیکن بات یہ ہے کہ لڑکی والوں پر واجب نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنی بیٹی دے دیں. ان کا یہ رائٹ ہے, بھائی تو توکل سے چلائے گا, ٹھیک ہے نا, تو ہماری بیٹی میں اتنا توکل نہیں ہے, ہم نے تو اس کو بہت اچھے حالات میں رکھا ہے, وہ توکل برداشت نہیں کر سکتی, صحیح ہے نا, تو وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کی تنخواہ دیکھیں, وہ آپ کی پینٹ میں دیکھیں کتنے پیسے ہیں, تو وہ اپنے حساب سے سوچیں, آپ اپنے حساب سے سوچیں. آپ کے لیے کہ کریں, اس کے لیے کہ وہ نہ مانیں. تو بس یہ نکاح یک طرفہ کام تھوڑی ہے, ایسے تو ہر آدمی چار چار کٹ کے بیٹھا ہوا ہوتا. یک طرفہ نہیں ہے نکاح, بلکہ نکاح دو طرفہ کام ہے. وہ بھی راضی ہوں گے تو ہوگی, نہیں ہوں گے تو پھر بیٹھتے رہو ساری زندگی گھومتے رہو. پھر مجھے تنگ نہیں کرو کہ ہماری نہیں ہو رہی, ہماری نہیں ہو رہی, تو میری وجہ سے تھوڑی نہیں ہو رہی آپ لوگوں کی, ٹھیک ہے نا, میں نے تھوڑی منع کیا ہے. وہ ایک بہت موٹا آدمی کا انتقال ہو گیا نا, تو کوئی کندھا ہی نہیں دے رہا. اب اس کے بچے کہہ رہے ہیں کندھا تو جنازے کو, لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, وہ بھاری بہت تھا تو اٹھانا مشکل ہو رہا تھا, لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے یار, ہم کیوں ذمہ داری اٹھائیں. تو یہ لڑکی, اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں 2 شادیاں 3 شادیاں, لوگ کہتے ہیں اتنی عورتیں تو ہیں نہیں تو 4 کر کیسے لیں گے. تو کون کہہ رہا ہے کہ کر لیں گے؟ اسلام نے آپ کو 4 کی ترغیب دی ہے, لیکن آپ کے نہ اسلام کے ترغیب دینے سے آپ کر لیں گے اور نہ آپ کے تیار ہونے سے آپ کی ہو جائے گی. اس کے لیے سامنے والے کا راضی ہونا ضروری ہے. تو وہ آپ میں دیکھے گی لڑکی اور اس کے والدین کہ آپ میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کو دوسری پہ دینے پہ ایگری ہوں گے. ان کو شریعت نے یہ ترغیب نہیں دی ہے کہ وہ دوسری پہ دے دیں آپ کو, بلکہ ان سے کہا ہے کہ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اگر تمہیں کوئی کنوارا دوسری والے سے بہتر مل رہا ہے تو پھر کنوارے کو دو. کیوں دے رہے ہو بھائی سوکن پہ؟ نہیں مل رہا یا مل رہا ہے دوسری والا اس کنوارے سے زیادہ اچھا ہے, تو پھر بجائے کسی نالائق کنوارے کے حوالے کرنے سے بہتر ہے کسی قابل جو دوسری شادی کر رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. کسی کی اکلوتی بیوی بننا یہ بھی شرف ہے, لیکن کسی نالائق کی اکلوتی بننا اس سے بہتر ہے کہ کسی کے ساتھ شرکت پہ کسی سمجھدار کی دوسری بن جائے. نہیں آ رہی نا, اب یہاں سے فیوز اڑنا شروع. تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا میں اتنا قابل ہوں کہ میں 4 رکھ سکتا ہوں, تو پھر لوگ آپ کو چوتھی پہ بھی دے دیں گے, تیسری پہ بھی دے دیں گے, اور اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو پھر پہلی بھی مشکل سے ملے گی. تو یہ 4 شادیاں جو اسلام نے ترغیب دی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی 4 کر بھی لے گا. یہ مرد کو ترغیب دی ہے, عورت کو ترغیب نہیں دی ہے. اسے کہا بھائی تم کیوں دوسری والے سے کر رہے ہو. مجھے ایک صاحب نے کہا میرے لیے میری بیٹی کے لیے دوسری شادی کے لیے رشتہ آیا ہے, اس سے کال آئی میرے پاس, تو میں دے دوں. میں نے کہا کیوں دے رہے ہو بھائی, کسی کنوارے سے کرو نا جس کے پہلے سے بیوی نہ ہو. کہہ رہے آپ ہی تو 4 شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو تھوڑی دے رہا ہوں, آپ کی اپنی بیٹی کو, میں تو مردوں کو دے رہا ہوں. میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ ایک اور کر لو, آپ کرو. بیٹی کیوں دے رہے ہو دوسری پہ؟ بیٹی جب دو جب آپ کو پہلی والا ڈھنگ کا نہیں مل رہا, اور واقعی مارکیٹ سے سمجھدار لڑکے کیا ہیں, شارٹ ہیں. میں نے کہا ایسے موقع پہ میں آپ سے کہوں گا کہ بھائی کسی نااہل کو کی پہلی بیوی بنانا اپنی بیٹی کو, اس سے بہتر ہے کسی اہل کی دوسری بنا دو. کوئی سمجھدار ہے, ایجوکیٹڈ ہے, کوئی خاندانی آدمی ہے, تو وہ اگر بشرطے کے الگ رکھے, حقوق ادا کرے. یہ سب آپ پہلے اس کو جانچو کہ یہ کرے گا بھی, یہ اس سے پہلے پوچھو, اس کا انٹرویو لو. انٹرویو لینے کے بعد اور اس کی جان چھان پھٹک کے بعد پتہ چل جائے بھائی خاندانی آدمی افورڈ کر لے گا اور ہے بڑا صحیح آدمی ہے, تو پھر کسی مکھنچو کی کنواری کہ کنوارے کوئی مکھنچو ہو اس کے حوالے, بہت سے کنوارے بڑے بڑے مکھنچو ہیں. آدمی کہتا ہے یار اس کا تو ایک بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کو دے کس نے دی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا میں ہر ٹائپ کے لوگ ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کی چوتھی بیوی بننا بھی بڑی فائدے کی بات. اب دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 زوجات تھی ایک ٹائم پہ, 9 کی 9 فخر کرتی تھیں. ان کی کسی کنوارے صحابی سے شادی ہو جاتی, یہ اتنی فضیلت کی بات نہیں. ہمارے پیغمبر کی 9 نمبر کی زوجہ بن گئی, یہ ان کے لیے زیادہ فضیلت, اس سے ان کو دنیا میں بھی عزت ملی, آخرت میں بھی. ایک عیسائی خاتون نے کہا نا کہ ہمارے نبی نے ایک اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا حضرت عائشہ سے, تو میں نے کہا کہ آپ عیسائی ہو, اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود ہوتے اور آپ کو یقین تھا کہ یہ پیغمبر ہیں, اور آپ کی عمر ہوتی 12 سال 13 سال 9 سال, بالغ ہو چکی ہوتی,
اور ان کا رشتہ آپ کے لیے آتا, آپ کرتی, اس نے کہا فوراً کرتی, کیونکہ پیغمبر کی بیوی بن رہی ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو اس لیے شریعت نے آزاد رکھا ہے سب کو. مرد کو کہے تم 4 کی کوشش کرو, عورت کو کہے تمہیں کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, تمہارے اندر کیا خرابی ہے کہ کسی کی دوسری بن رہی. یا تو اس چوتھی جو کر رہا ہے اس کے میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, بڑا خاندانی اور بڑا زبردست, اور باقی بیویوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ بڑا اچھا ہے. وہ ایک آدمی جو تھا نا, وہ کیا کرتا, جب اس کی وائف تھی وہ جاب کرتی تھی کالج میں, ٹیچر تھی, پروفیسر تھی, وہ اپنی وائف کو لے کے صبح صبح کالج چھوڑنے جاتا, باہر سے آ کے دروازہ کھولتا اپنی گاڑی کا نا, اور اس کی وائف اترتی جاتی, تو ساری کالج کی عورتیں اور جو جتنی ٹیچرز تھیں وہ دیکھتی کہ یار اتنا پروٹوکول اپنی بیوی کو دے رہا ہے کہ اٹھ کے آتا ہے باہر سے ایسے دروازہ کھولتا ہے, بیگم صاحبہ اتریے. بیگم صاحبہ خود دروازہ بھی نہیں کھولتی. تو اب دیکھا بڑا خاندانی آدمی ہے, تو اس کے لیے رشتے آنا کالج سے شروع. نمبر مانگ رہی ہیں خواتین, ذرا آپ ایکچولی آپ سے ایک بات کرنی ہے, تو ہم سے بھی شادی کر لیں آپ. ان کا خیال تھا بھائی یہ پہلی والا اتنا پروٹوکول نہیں دے رہا, آج کل بیویوں کو کون اتنا پروٹوکول دیتا ہے, اس کا مطلب یہ یعنی عورتیں اس پہ راضی ہو گئیں, اس کی چوتھی بیوی بننے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اتنا نیک کمبخت وہ گھننا تھا. اس نے بھی کسی کو نہیں بتایا جب تک 4 پوری نہیں کر لی. بعد میں بتایا کہ یہ گیٹ اندر سے کھلتا ہی نہیں ہے, بعض گاڑیوں کا لاک خراب ہو جاتا ہے نا. وہ بھی ایسا گھننا, اس نے یہ راز اس وقت فاش کیا جب 4 پوری ہو گئی. اس نے بتایا ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ یہ گیٹ اندر سے کیا ہے, لاک خراب ہے, باہر سے کھولنا, اب میں لاک ٹھیک کروا لوں گا. اب جس نے اترنا خود اترے, سمجھ رہے ہو. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. تو عورت کو یہی ہے, باپ کو یہی ہے کہ اپنی بیٹی کیوں دے رہا ہے بھائی وہ. تبھی ہم کہتے ہیں 9 عمر لڑکیوں کا نکاح بڑی عمر کے لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعض دفعہ اس بڑی عمر کے آدمی میں ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ غریب لڑکی ہے یا اور کوئی کوالٹی ہے اس کے اندر, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی میچنگ کی شادی جو ہو رہی ہے, عمر میں تو کم ہے لڑکا لیکن یہ اس کو عزت نہیں دے سکتا, یا مطلب یہ کہ یہ فیصلہ لڑکی اور اس کا ابا کرے گا کہ پہلی والے کو دینا ہے کہ دوسری, اور اپنا فائدہ رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. اس نے لڑکے کا مفاد نہیں دیکھنا کہ آپ کو اسلام نے 4 کی ترغیب دی ہے تو ہم آپ کے ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہیں, یہ لے چوتھی پہ ہماری بیٹی سے آپ شادی کر لیں تاکہ آپ کی 4 پوری ہو جائیں اور اس حسرت کے ساتھ آپ دنیا سے نہ جائیں کہ میں نے اسلام کی سنت کو زندہ نہیں کیا. یہ نہیں ہے, آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے اور اس نے اپنا فائدہ دیکھنا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو لأحبتی ان یملؤ بالصافیات الاکوبا وعلیہم ان یبذلوا وعلی اللہ اشربا. متنبی کا شعر بار بار سناتا ہوں, بڑا شاعر گزرا ہے 1000 سال پہلے. تو وہ شراب نہیں پیتا تھا لیکن دوست سارے شرابی کبابی تھے. اس کو شوق تھا جنگ و جدال کا, گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے لڑائیاں. کہہ رہا ہے مجھے میرا نشہ اس میں ہے, یعنی بہادری والے کام. اور یہ بیچارہ قتل بھی لڑائی کے دوران ہی ہوا ہے. تو اس کو یہ بھاگ رہا تھا تو کسی نے چیلنج کیا, تو شاعری میں کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا البیت یعرفونی, وہ کیا ہے کہ اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ تمہیں کون جانتا ہے تو مجھے گھوڑا جانتا ہے, مجھے کتاب جانتی ہے, مجھے قلم جانتا ہے. یعنی میری دوستی 3 چیزوں سے ہے, گھوڑے سے, کتاب سے اور قلم سے. یعنی علم اڑنا بچھونا ہے اور میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہونا, تو میری دوستی ان چیزوں سے ہے. تو جب وہ ایک بادشاہ کی حجو کی, اس نے متنبی نے بادشاہ کی برائی کی, بھاگ گیا. بادشاہ نے فوجی بھیجے پیچھے سے پکڑنے کے لیے. تو جب یہ بھاگ رہا تھا کھلے میدان میں نا, بہت دور جنگل میں گئی, تو یہ بھاگ رہا تھا تو اس کو کسی نے اس کا شعر یاد دلایا کہ تو کہتا ہے مجھے گھوڑا جانتا ہے, مجھے تلوار جانتی ہے. اس میں یہ بھی تھا مجھے تلوار بھی جانتی ہے کہ میں کون ہوں, اور آج تو پتلی گلی سے نکل رہا ہے. یہ اپنا ہی شعر سن کے چوڑے میں آ گئے, حالانکہ اس وقت ان کو چوڑے میں آنا ان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان. یہ پلٹ گیا, اس نے کہا لڑیں گے. اب وہ بادشاہ کے پورے فوجی تھے بھائی, اتنے سارے لوگ, تم کلے آدمی دا کام ہے نہیں. تو یہ لڑا اور مارا گیا. وہیں بیچارہ ریگستان میں پتہ ہی نہیں چلا اس کی قبر کہاں گئی, وہیں ہڈیاں اس کی ہو گئی. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ فنڈر گیری جو ہے نا ٹھیک ہے کچھ لیول کا تو ہو نا, برابر سرابر کا ہو. پھر یہ تانا کوئی دے رہے بھاگ رہے ہو تو آپ آؤ یار, تم 2 آدمی ہو, ہم اکیلے ہی لڑیں گے. لا, ادھر 20 آدمی, ادھر آپ اکیلے ہو. تو پتلی گلی اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ ایسے موقع پہ نکل لو.
اور جبکہ غلطی بھی آپ کی ہو, حجب تو آپ نے کی ہے بادشاہ کی, برائیاں آپ نے کی ہیں اور اب آپ بھاگ رہے ہو. تو خیر متنبی کو اس کے جو شرابی شاعر تھے نا وہ لے گئے شراب خانے میں اور اس کو شراب پیش کرنے لگے, آپ بھی پئیں. تو متنبی نے کہا کہ میرے دوستوں کے لیے لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَبَ, ان کے لائق یہی ہے کہ یہ شراب کے پیالے بھر بھر کے مجھے پیش کریں, کیونکہ دوستی کا بہرحال یہ تقاضا ہے کہ جہاں پی رہے ہیں تو پلانے کی بھی کوشش کریں. یہ اگر مجھے پلانے کی کوشش نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ 2 نمبر لوگ ہیں. جس شراب سے ان کو عشق ہے وہ میرے سامنے پیش کیوں نہیں کر رہے. تو ان کی جو ذمہ داری ہے یہ اپنا کام بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وعلیہ اللہ اشربا, میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ نہ پیوں کیونکہ مجھے شراب جیسے گند میں لذت نہیں آتی. کہا مجھے اگر شراب کا نشہ چاہیے تو گھمسان کی جنگ یہ میرا نشہ ہے. گھمسان کی جنگ ہو, گھوڑے کی پشت ہو اور ہاتھ میں تلوار ہو, فَأَطْرَبَا, اس میں میں نشے میں آ جاؤں گا. صحیح ہے نا, مزہ آئے گا, مستی چڑھ جائے گی میرے اوپر. تو اس سے متنبی نے ایک بات بتا دی کہ کچھ کام دوسروں پہ سوٹ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں, آپ پہ سوٹ نہیں کرتے. کوئی 4 شادیوں کی کوشش کر رہا ہے, میرے جیسا آدمی فار ایگزامپل کوشش کرتا رہے, آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اس کی کوشش کو کامیاب بنائیں. کسی خاتون پہ لازم نہیں ہے کہ چونکہ مفتی صاحب کے 4 کے ارادے ہیں اور یہ سنت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چلو ہم اس میں مفتی صاحب کے ساتھ معاونت کرتے ہیں, کوئی اپنے خاندان کی بچی پکڑا دے. بھائی آپ دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کا فائدہ نہیں ہے تو مفتی صاحب کو کرنے دو, ان کا تو کام ہے, 20 سال سے یہ لگے ہوئے ہیں, وہ پوری نہیں ہو رہی ان کی, وہ ان کی ٹینشن ہے. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھو آپ کو فائدہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں کرو بھائی. نہیں آ رہی سمجھ, میرا خیال ہے. تو جب میں دوسروں کو اپنے بارے میں یہ مشورہ دیتا ہوں تو آپ کی 4 کہاں سے کراؤں گا میں؟ آپ اس خوش فہمی ہو کہ مجھے ہماری 4 کرا دیں گے. میں تو لڑکی والوں کو بولوں گا کیوں کرا رہے ہو اس سے دوسری, تمہیں کہ پہلے نہیں مل رہا کوئی. ان کو میں یہی کہوں گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں میں نے رشتے کا پیغام بھیجا, بھائی آپ ہماری سفارش کر لیں کہ وہ لڑکی میری دوسری وائف بن جائے. تو میں لڑکی سے فون کر کے پوچھتا ہوں, اس نے آپ کا نمبر دیا بھائی آپ کے ہوتے ہوتے رہ جانے والے شوہر نے, کیونکہ میری تقریر کے بعد وہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے, کہ آپ اس کی دوسری بیوی کیوں بن رہی ہو. کہتی ہیں ایکچولی یہ بہت کیسز ہوئے ہیں, آپ ہی تو بیان کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کرنی چاہیے. تو میں کہتا ہوں میں تو لڑکوں کو ترغیب دے رہا ہوں نا, کیونکہ وہ جب کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت سی مجبور عورتیں نمٹ جائیں گی. تو آپ اگر مجبور ہو تو آپ دوسری بیوی بنو, یا مجبور تو نہیں ہو لیکن یہ اتنا خاندانی آدمی ہے, اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو کسی کے نہیں ہیں, تو آپ کو اچھے رشتے تو مل رہے ہیں لیکن یہ بہت ہی کوئی اچھا ہے. تو آپ کہہ رہی ہو کہ بھائی اتنا اچھا ہے کہ میں اس کی دوسری کیا تیسری کیا چوتھی بھی بن جاؤں گی. تو یہ ثابت کر دو کہ یہ بہت ہی کوئی عام اس سے ہٹ کر ہے. کتنی تنخواہ ہے؟ میرا خیال ہے تو بولیں گی 3 کروڑ روپے اس کی تنخواہ ہے. تو بھائی پیسہ بہت ہے, تو چلو کسی کمارے جس کی 50,000 تنخواہ ہو اس سے بہتر ہے 3 کروڑ والے کی دوسری بن جاؤ. بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے یار کھلائے گا خوب, گھر لے کے دے دے گا, عیش کریں گے, تو چلو دوسری بیوی. جیسے ایک آدمی سے کہا نا کہ چھوڑو بات لمبی ہو جائے گی, تو تنخواہ کتنی کہہ رہی؟ 25,000. میں نے کہا بھائی 25,000 میں آپ کیسے گزارا کرو گی؟ آدھا پہلی بیوی کو کھلائے گا, آدھا تو 12.5 میں گزارا ہو جائے گا. ہاں جی میں گزارا کر لوں گی. آپ کے ابا کی تنخواہ کتنی ہے؟ خاتون سے پوچھا. میرے ابا کی 1.5 لاکھ. میں نے کہا 1.5 لاکھ میں جو پلی ہو وہ 12.5 میں کیسے گزارا کرے گی؟ محترمہ آپ کی سیٹنگ اوپر کی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ. اچھا دینی لحاظ سے کیا کوئی تہجد گزار ہے؟ چلو پیسے نہیں ہیں, بعض عورتیں دین کو ترجیح دیتی ہیں, بھائی ہمیں پیسہ نہیں چاہیے, ہم چائے میں پاپے ڈبو کے کھا لیں گے. دینی لحاظ سے ماشاءاللہ بہت ہی کوئی اونچی مخلوق ہے. تو کیا کسی بزرگ کے خلیفہ ہیں یہ, یا کوئی بہت کوئی ان کے کرامتیں ہیں, یہ گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تو بال نکل آتے ہیں, کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, یا 20 سال سے ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے؟ نہیں جی نارمل جیسے سب نماز نہا دھو کے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی کبھی کبھار ہے بھائی, چلے جاتے. تو نہ کوئی دینی لحاظ سے کوئی, یا کوئی مشہور شخصیت ہے کوئی بہت بڑے کہ بھائی وہ ایسا اللہ نے نوازا ہے کہ بھائی ہٹو بچوں, جہاں سے گزرتے ہیں لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کوئی بہت بڑا آفیسر ہوتا ہے, آرمی میں کوئی بڑا آفیسر ہے, بھائی جہاں سے جا رہا ہے ہٹو بچوں شروع ہو جاتا, گاڑی پہ ہٹو بچوں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو خاتون سمجھ لیتی ہوں بھائی پروٹوکول ایسا ملے گا
کہ بھائی فلاں کی بیوی بن جائیں گے تو جہاں یہ گزریں گے ہٹو بچوں, تو وہاں ان کی وائف بھی جہاں سے گزریں گی ہٹو بچوں ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تمہیں الو بنا رہا ہے. میں اس خاتون سے کہہ دیتا ہوں بھائی اگر آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو اچھا والا کسی کی پہلی بیوی بنو, یا پھر یہ بتائے کہ بھائی کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا کوئی اچھا ڈھنگ کے آدمی, پھر بھی میں بہت ڈراتا ہوں کہ یہ اس میں دیکھ لو تپڑ ہے کہ نہیں ہے. مرد کو کہتا ہوں تپڑ پیدا کرو دو کا, اس کو کہتا ہوں بھائی کر یار تپڑ پیدا کر, آدمی کس بات کا ہے یار. خواتین کو ڈرا رہا ہوتا ہوں کہ چیک کرو تپڑ ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر تپڑ چیک کرنے کے مختلف تھرمامیٹر ہیں. دیکھو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, تو اس کا یہ تھرمامیٹر ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میں تپڑ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ نے یہ پڑھ کے بھی اوورٹیک کر لیا اس کا مطلب تپڑ ہے, نہیں کیا اس کا مطلب آپ میں تپڑ نہیں ہے. تو تپڑ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواتین کو میں کہتا ہوں کہ یہ آدمی چھپ کے کر رہا ہے دوسری یا بتا کے کر رہا ہے. نہ اس نے بیوی کو بتایا نہ والدین کو بتایا, خاندان میں کسی کو بھی نہیں بتا رہا. چلو ابھی مجبوری ہو سکتی ہے چھپ کے کر رہا ہے, یہ ایگریمنٹ کرے کہ ساری زندگی چھپا کے رکھوں گا, تو اس کا مطلب تپڑ بولتے کیوں نہیں بھائی. نہیں چلو یہ بھی بعض دفعہ عذر ہوتا ہے, گھر والے کرنے نہیں دے رہے ساری زندگی فرض کر لو تپڑ ہے پھر بھی چھپا رہا ہے کسی مسئلہ سے. اگر پکڑا گیا تو کیا ہوگا, کیونکہ پکڑا کوئی بھی کسی وقت جا سکتا ہے. ان میں سے کسی سوال کا خواتین کے پاس جواب بولو بھائی نہیں. میں کہتا ہوں آخری درجہ یہ عشق کا بھوت ان عورتوں پہ جب سوار ہوتا ہے نا, ان کا دماغ کیا ہو جاتا ہے خراب. خواتین اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھتی ہیں, لیکن ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ فنٹر گیری ان پہ سوٹ نہیں کر. ان کو بیوقوف, آج کل لڑکوں کے لیے ان کو بیوقوف بنانا خدا کی قسم بہت آسان ہے, قسم اٹھوا لو مجھ سے آپ. لڑکے بیوقوف بناتے ہیں چکنی چپڑی باتوں سے, اور یہ ان کے ڈائلاگ سے متاثر ہو جاتی ہیں. میں کہتا ہوں آخری درجہ یہ ہے کہ چھپ کے کر رہا ہے, گھر والے کرنے نہیں دے رہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو کم از کم لڑکی کے رشتہ داروں کو تو بتائے نا. کہہ رہے ابا کو بھی نہیں بتانا, ہم دونوں چھپن چھپائی کھیلیں گے. اور چلو مان لیا ابا کو بھی کسی مسئلہ, اول تو یہ باپ کی مرضی کے بغیر نکاح شریعت میں ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے, لیکن چلو فرض کرو ابا بڑے ظالم ہیں, چرس اللہ نہ کرے چرسی ہیں, بیٹیوں کی شادی سے کوئی دلچسپی, ایسے بھی بعض کیسز آتے ہیں. آخری درجہ ہے پھر کورٹ میرج کرو. آخری درجہ کورٹ میرج میں ڈاکومنٹ بنیں گے, ایک لیگل ہوگا نا کام. اگر مرد حقوق نہ ادا کرے عورت عدالت تو جا سکتی ہے, مرد کم بخت کورٹ میرج کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس کا مطلب صرف چسکے لینا چاہتا ہے تاکہ جب دل بھر جائے 2 منٹ میں چھوڑ دوں. تو یہ اپنے مزے کے لیے کر رہا ہے, یہ آپ کو حقوق دینے کے لیے نہیں کر رہا. لیکن 99% خواتین کو جب عشق چڑھتا ہے تو ان کو یہ میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. 99% ایسی ہیں کہ جب ان کو کھوپڑی میں دماغ میں کوئی بندہ بیٹھ گیا نا, پولیس بھی نہیں نکال سکتی اب ان کے دماغ سے, کیونکہ اس نے ایسی کمبخت الو نے چکنی چپڑی باتیں کی ہوتی, میں ستارے توڑ کے لے آؤں گا, میں یہ کر کے لے آؤں گا, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا. پھر ایسی بے وقوف ہیں کہ مجھے کہتی ہے مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں خودکشی کر لوں گا, خودکشی, مجھے گناہ تو نہیں ملے گا. یہ خدا کی قسم عورتوں کی کالز ہوتی ہیں. مفتی صاحب میں اسے منع کر رہی ہوں, نہیں نہیں میں نہیں شادی کر سکتی, تو کہہ رہے ہیں میں خودکشی کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. میں کہتا ہوں اس سے فون کر کے بول تو ابھی کھمبے سے چپک مر, تو ابھی میری جان چھوٹے. میں ان میں کانفیڈنس بھر رہا ہوتا ہوں. اور یہ بے وقوف کہتی ہے کہ مجھے ظلم کا گناہ تو نہیں ملے گا. یار تمہیں کسی نے نہیں سمجھایا, تم اتنی بے وقوف ہو, تم سمجھ نہیں رہے ایک آدمی تمہیں الو بنا رہا ہے, اس کے پاس ڈائلاگ کے علاوہ کخ بھی نہیں ہے, نہ تنخواہ شو کرنے کے لیے تیار ہے, نہ کاروبار بتا رہا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہا ہے وہ, نہ کورٹ میرج کے لیے ایگری ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ بنے. اور یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اتنا نیک ہے, اگر میں نے اس کا دل دکھایا تو کہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تو مجھے گناہ, قتل کا گناہ تو نہیں ملے. اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے یار واقعی اللہ معاف فرمائے, جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان کے پاس کھوپڑی نہیں ہوتی. اللہ نے صحیح کہا ان کی عقل کم ہے. اسی وجہ سے اللہ نے باپ کو درمیان میں لایا کہ باپ فیصلہ کرے گا کہ یہ الو بنا رہے ہیں, حقیقت میں کم بخت کے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو بھائی اپنا مستقبل برباد مت کرو. لڑکیوں سے کہتا ہوں مردوں کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آیا کرو.
ٹو دا پوائنٹ. اس سے بولا بات کر, تو پیسے بتا کتنے کما کتنے رہا ہے, بٹوا دکھا اپنا اور بینک اسٹیٹمنٹ نکال کے لا. یا ایسے ہی کیس یہاں پہ بھی آیا, ایک آدمی کہہ رہا میں اتنا, میں نے کہا بینک اسٹیٹمنٹ نکال یار, تو اگر اتنا ہے تو کیا ہے تیرے پاس. دیکھو آپ باہر ملک میں ویزا لگتا ہے, اگر آپ غریب ہو تو ویزا آرام سے لگتا نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا. کہیں بھی جاؤ گے لوگ کہتے ہیں ایسا تو نہیں غربت کی وجہ سے بھاگ کے امریکہ آنا چاہ رہا ہے, تو وہ دیکھتے ہیں بھائی آپ کے پاس اتنا خرچہ ہے آنے جانے کا, ٹکٹ, وہاں رہنے کا, تو اگر آپ ایمبیسی جائیں اور آپ بولے میں اللہ کی قسم بہت کماتا ہوں, ایمبیسی والے مان لیں گے؟ آپ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤں گا کہ میں 1 کروڑ کماتا ہوں, اور رونا شروع کر دیں, اور ایمبیسی سے بولے یار تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو, تم نے مجھے جھوٹا بولا, پھوٹ پھوٹ, وہ متاثر ہوگا, کہے گا بھائی بینک اسٹیٹمنٹ لا یار. آپ کیا میں نے اکاؤنٹ تو کھولا ہی نہیں ہے, تو کہیں گے بھائی پھر یہ آپ کی ہیڈ ایک ہے, یہ میری ہیڈ ایک نہیں ہے, مجھے کیا پتا آپ کیا کھاتے ہو کیا کرتے ہو, کوئی ثبوت تو دو. ثبوت ہی نہیں ہے, دفع ہو یہاں سے. تو وہ متاثر نہیں ہوگا, لیکن خواتین متاثر ہو جاتی ہیں, کہہ رہے میرے اتنے پیسے, میں اتنا کماتا ہوں, وہ کوئی ثبوت تو پیش کرو. دوست سے گاڑی ادھار لے کے آئے گا, گھمائے گا پھرائے گا اپنی کہہ کے, صحیح ہے نا, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. تو لڑکیاں طبیعت سے بے وقوف بن رہی ہیں. اب تو میں فون اٹھانے چھوڑ دیے, 1.5-2 سال تک میں فون اٹھاتا تھا, ہر دوسرے تیسرے دن لڑکیوں کو الو بنانے کا کوئی نہ کوئی کیس میرے پاس آئے. وہ مجھے آخر وقت میں فون کرتی ہیں روتے ہوئے, ہائے زندگی تباہ کر دی, ہائے ہم تو اس کی خودکشی کے ڈر سے اس سے تعلق رکھا ہوا تھا, اب چھوڑ دیا اس نے. تو میں کہتا ہوں یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا. اس سے شادی کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ لیتے, پہلے نہیں, پہلے مشورہ دے بھی نہیں کرو تو کرنی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہوا ہے 2 مہینے پہلے, ان خاتون کی اجازت سے میں نے بیان بھی کیا تھا, 2 مہینے پرانا کیس. میں منع کر رہا تھا اس کو, یہ الو بنا رہا ہے, نہیں کرو, نہیں. پھر پتہ چلا اس کمبخت نے 20-25 لڑکیوں کو اسی طرح سے الو بنایا ہوا ہے. تو خود تو 4 شادیوں کی ہم آدمیوں کو ترغیب دیتے ہیں, وہ بھی حقوق ادا کرنے کے ساتھ. عورتوں کو نہیں, عورتوں کو دیتے ہیں, کوئی دوسری عورتوں کو ہم اس لیے جب دے دیتے ہیں کہ بھائی جب نہیں ہو رہی, کوئی پہلا ڈھنگ کا نہیں مل رہا, تو زندگی اکیلے گزارنا یا اپنی عمر کو برباد کر دینا اس سے بہتر ہے کسی سمجھدار کی دوسری بن جاؤ. لیکن مصیبت یہ کوئی سمجھدار دوسری کر نہیں رہا ہوتا, جو کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا نہیں ہے. تو یہ بڑی ٹینشن والا مسئلہ ہے. سمجھدار تو سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. وہ کوئی بھی مکھنچو اٹھ کے وہ پھر اسی طرح کے نہ کورٹ پہ رجسٹر کروا رہا ہے نہ کچھ بھی نہیں, بس ایسے ہی خفیہ سارے پروگرام چل رہے ہیں. تو پھر یہی ہوگا جو معاشرے میں ہو رہا ہے. بہت زیادہ بیان لمبا ہو گیا, لیکن یہ بہت ضروری تھا, یہ بہت ضروری تھا. تو آپ کو میں 4 کی ترغیب دیتا رہوں گا, کراؤں گا نہیں. ہاں, جب آپ کوئی لڑکی پھنسا کے لاؤ گے نا, مفتی صاحب اس سے میرا نکاح کرا دو, تو میں لڑکی کو سائٹ پہ لے جا کے پوچھوں گا کیوں کر رہی ہو. بہت رشتے الحمدللہ ہم نے توڑوائے ہیں, کیوں کر رہی ہو بھائی اس سے دوسری, اور چھپ کے بھگا کے. پھر وہ بتاتی ہے, میں کہتا ہوں اس کے بینک اسٹیٹمنٹ چیک کیے, مہر کتنا دے رہا ہے, 5 روپے مہر میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مٹھائی کا ڈبہ والا کیس نہیں تھا ابھی, میں نے بتایا تھا نا, میں نے وہ کسی بندے کے ذمے لگایا نا نکاح کرواؤ, تو ایک خاتون کی سے دوسری شادی کر رہا ہے وہ آدمی. وہ خاتون کو بیچاری کو پہلے طلاق ہو چکی ہے, تو وہ ہمارے اسسٹنٹ نے ان دونوں کا ارینج کروا دیا, بھائی نکاح کے لیے ایگری ہیں. لڑکا فون کر کے لڑکی سے کہہ رہا ہے کہ نکاح کے موقع پر مٹھائی کا ڈبہ آپ کی طرف سے ہوگا یا میری طرف سے, اور وہ چاہ رہا تھا کہ یہ ڈبہ کا خرچہ آپ اٹھائیں. میں نے کہا یہ آدمی خود ڈبہ ہے. میں نے اس اسسٹنٹ کو بولا اس خاتون سے کہو یہاں شادی مت کرو, دوسری میں ایک عورت تمہاری دوسری بیوی بن رہی ہے, اس میں تو آدمی کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے, آدمی کہتا ہے کوئی ایسی بات نہ کروں کہ رشتہ ہاتھ سے چلا جائے. وہ تو کہتا ہے کہ بھائی سارے ڈبے میری طرف سے. کمبخت جو مٹھائی کا ڈبہ تم سے خرچ کروا رہا ہے, آگے تو آلو پیاز ٹماٹر ہیں, کتنے ڈبے پڑے ہوئے آگے. بھائی جب بیوی آتی ہے آلو پیاز ٹماٹر لہسن ادرک, مجھے تو یاد ہو گیا, آلو پیاز ٹماٹر لہسن ادرک ہری مرچ دھنیا پودینہ, 8 چیزیں مجھے ایسے رٹ گئی ہیں جیسے سورہ فاتحہ رٹی ہوئی ہے. سبزی والے کے پاس جاتے بولتا ہوں آلو پیاز ٹماٹر لہسن ادرک ہری مرچ دھنیا پودینہ, یہ تو 2 ہی, باقی پھر دیکھیں کریلے لکھے ہوئے ہیں کہ توری لکھی ہوئی ہے کہ کیا, وہ بات کی چیز ہے. یہ کیا آلو پیاز ٹماٹر لہسن ادرک ہری مرچیں دھنیا پودینہ, 8 چیزیں جو ہے نا, یہ تو شادی شدہ آدمیوں کے اسلام کا رکن ہے, سمجھ رہے ہیں نا. اس کے بغیر تو کھانا بنتا ہی نہیں. پھر اس میں آگے دہی ہے, پھر اس میں آگے دودھ ہے, پھر اس میں
وہ جو 10-15 قسم کی چیزیں ہیں وہ بھائی یہ پورا خرچہ جو کم بخت مٹھائی کے ڈبے پہ سوچ رہا ہے کہ کون اٹھائے گا, کل پھر گھر میں چائے بنے گی تو بولے گا دودھ کا خرچہ آپ کی طرف سے اور پتی میری طرف سے. یہی ہوگا نا. پھر جب دوپہر کھانا بنے گا تو بیگم روٹیاں میں لے آتا ہوں, آلو پیاز ٹماٹر آپ کے خرچے پہ. تو زندگی برباد, چلے گا ہی نہیں یہ معاملہ. دوسری میں تو آدمی کہتا ہے بھائی میں گھر دوں گا نا, میں گھر دوں گا, میں گھر دوں گا. تو وہ تو پھر اپنی شرطوں پہ نہیں ہوتی, وہ جو سامنے والی پارٹی ہے اس کی شرطوں پہ ہوتی ہے. تو بس کیا کریں یار.